میری زندگی میں یہ واقعہ نا 2 دفعہ ہوا ہے. فرسٹ ٹائم میں اپنے انکل کے گھر جا رہی تھی تو میں نے راستے میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی. پھر جب میں واپس اپنے گھر آئی تو میں کھانا کھانے لگی. پھر کھانا میں نے کچھ اس انداز سے کھایا کہ ایک روٹی کو 2 ٹکڑے میں توڑا اور وہ میں کھا گئی. یہ دیکھ کے میرے گھر والے بہت حیران ہوئے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی اور میرے اندر سے خوفناک آوازیں نکلنے لگی جیسے کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا بولتا ہے. نہیں تو آپ یہ جو آوازیں تھیں مطلب آپ کے گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا. جو لڑکی آپ جب میں ٹھیک ہو گئی. جو لڑکی آپ کو ملی تھی مطلب جی خوبصورت تھی، کیا اس نے آپ سے کوئی بات کی تھی، کوئی کلام کیا تھا آپ سے یا صرف آپ اس کو نہیں دیکھا میں نے تھا؟ اسے دیکھا تھا. اچھا نہیں اچھا. میں نے صرف اسے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد آپ گھر آ کے بے ہوش ہو گئی؟ جی میں گھر آ کے بے ہوش ہو گئی. صحیح میرے سے خوفناک آوازیں نکلنے لگی. صحیح. اور پھر میرے گھر ایک انکل تھے، وہ پی تھے، انہوں نے مجھے دم کیا. میں ٹھیک ہو گئی. اس ٹائم تقریباً 1 منتھ تک میرے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا کہ میں بے ہوش ہو جاتی اور میرے اندر سے خوفناک آوازیں نکلتی. لیکن جب میں ہوش میں آتی تھی نا تو میرے جسم میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ بالکل کٹ لگے ہوئے. اچھا مطلب آپ کو اتنا پین ہوتا تھا اس چیز کا؟ بہت پین ہوتا تھا. میرے پاؤں کے نیل سے نا گزرتا تھا وہ پین اور سر کے بال سے نکل جاتا تھا. بھائی اتنا پین ہوتا تھا. اور ایسے لوگ ایسے میرے اندر کٹ لگ رہے ہیں. صحیح پھر صحیح. یہ ایسا ہوتا رہا 1 منتھ تک میں بالکل اسی طرح میرے اندر سے خوفناک آوازیں نکلتی. میں اپنے جسم کو نوچتی تھی، اپنے بال کاٹتی تھی، میں دوپٹہ بھی نہیں کرتی تھی. میرے گھر والے بہت پریشان تھے. 1 منتھ تک بالکل یہی سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وہ انکل وغیرہ مجھے دم کرتے رہے. پھر میں ٹھیک ہو گئی. پھر مکمل طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اس طرح کی. کافی ٹائم گزرنے کے بعد میں واش روم گئی تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بلی ہے. پھر واپس میں اپنے روم میں آئی تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بلی ہے. پھر میں جہاں بھی جاتی تو میں خود یہ چیز فیل کرتی کہ میرے ساتھ ایک بلی رہتی ہے. نہیں وہ بلی آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی نظر آتی تھی؟ نہیں صرف مجھے ہی نظر آتی تھی. اچھا مطلب آپ اور کو اس ایسا کے فیل ہوتا بعد تھا اور نظر بھی آتی تھی باقاعدہ طور پہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا اس کو؟ جی میں نے دیکھا بھی ہے. اور میں نے ایک دفعہ دیکھی ہے اور اس کے بعد میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ ہی فیل کرتی تھی. میں جہاں بھی جا کے بیٹھتی تھی، جب میں اپنے بستر میں آ کے لیٹتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ بلی میرے پاس ہے اچھا کہ اچھا. وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے. ایسا ہی ہوتا رہا کہ پہلے مجھے بلی نظر آتی رہی. پھر ایسا ہونے لگا کہ میں جس بھی انسان کو دیکھتی نا تو مجھے ایسا لگتا کہ اس کی آئز اتنی موٹی ہو جاتی کہ جیسے کسی چڑیل کی آئز ہے. اچھا مطلب آپ کسی کو دیکھتے تو آپ کو ایسا الوژن نظر آتا کہ اس کی آئز اچانک اس انسان کی جس کو بھی آپ دیکھ لیتی کسی انسان کو، جیسے آپ گھر میں اپنے کسی فرد کو دیکھ رہی ہیں اور اس کی آئز اچانک بڑی ہونا شروع ہو جاتی. جی بالکل اتنی بڑی ہو جاتی جیسے کسی چڑیل کی ہوتی ہے. یعنی ریئل چڑیل کی آئز جیسے ہوتی ہے نا ایسے اتنی موٹی نظر آتی. میں اپنی مما کے پاس بیٹھی ہوتی تو میں اچانک بھاگ جاتی. ماما مجھ سے پوچھتی کیا ہو رہا ہے. میں ماما آپ کی آئز اتنی موٹی ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہے نہیں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں. ان کو سوچا تھا کہ میرا دماغ کے طور پر کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ میں واش روم میں گئی اور پھر میں نے وہاں پہ دیکھا ایسے میرر میں کہ مجھے ایسی اپنی آئز ایسی نظر آئی ہیں اتنی موٹی ایسی چڑیل کی ہوتی ہیں. اچھا. اور پھر اس دن مطلب جس دن میں نے اپنی آئز ایسے دیکھی نا میرر میں کہ میری آئز اتنی موٹی ہو گئی ہیں پھر اس دن مجھے ایسی تکلیف ہونا سٹارٹ ہو گئی. پھر میرے اندر سے اتنی خوفناک آوازیں نکلتی جیسے جنگل میں کوئی بھیڑیا ہوتا ہے. پھر وہ پوری بستی میں جاتی وہ آواز. اچھا مطلب کہ اتنا اونچی آواز تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی آپ کے گھر کے جو تھے وہ بھی سنتے تھے؟ جی وہی نا اتنی خوفناک آواز ہے جیسے کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا بولتا ہے. اللہ اکبر. خوفناک آوازیں تو وہ پوری بستی میں گونجتی میری آوازیں گونجتی ایسے پوری بستی میں میری آوازیں. صحیح. پھر وہ ایسے ہی ہوتا رہا. پھر میری آپی ایک تھی ان کو بیبی ہوئی وہ ہمارے گھر آ گئی تھے. اچھا. تو ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ میں بھی میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے آنے کی وجہ سے. پتہ ہے مطلب یہ جو ہوتا ہے نا ماتم داری وغیرہ اور اس طرح کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کو تکلیف ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جی جیسے آپ کسی فوتگی پہ گئی ہیں اور اچانک سے آپ کو یہ مسائل شروع ہو گئے وہاں پہ. جی اور صحیح. پھر میں ایسے ہی بے ہوش ہو جاتی. میں نہ دوپٹہ کرتی میں خود کو نوچتی اپنے بال کاٹتی اور مجھے ویسے ہی کٹ لگنا سٹارٹ ہو گئے. تو یہ کٹ باقاعدہ جسم پہ نظر آتے تھے آپ کے؟
جسم پہ نظر نہیں آتے تھے, مجھے خود یہ فیل ہوتا تھا اپنے, مطلب آپ کسی کو نظر نہیں آتے تھے. جو آپ کو پین ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے کٹ لگایا ہو, وہ درد ایسا تھا؟ جی جی, صحیح جب میں بے ہوش ہو کے ہوش میں واپس آتی تھی نا, جی اکثر تو میں کئی دن بے ہوش ہی رہتی تھی. اچھا اچھا. لیکن جب میں ہوش میں آتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میرا جسم زخمی ہے, یعنی جیسے کہ میں کسی کانٹوں پہ پڑی ہوئی تھی, میرے جسم پہ کٹ کسی نے نوچا ہوا ہے, میرا جسم نوچ کے جیسے کوئی پھینک نہیں دیتا ہے, اس طرح بالکل جیسے کوئی بے جان سا ہو جاتا ہے, میرے ایسے فیل کرتی تھی خود کو. اور یہ اتنا پین ہوتا تھا نا مجھے کہ میرے پاؤں کا نیل جو ہے نا, یہاں سے پین سٹارٹ ہوتا تھا تو سر کے بال سے باہر نکل جاتا تھا. اور میں بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں ہوا کرتی تھی. اب میرے بھائی بھی ہوا کرتی تھی, میں جوان ہوں, اب میں دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی, بالکل سب کے سامنے ایسے ہی پڑی رہتی تھی جیسے کوئی جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو ڈاکٹرز کو دکھایا تھا کہیں؟ نہیں, ڈاکٹرز کو کیا دکھاتے, یہ ڈاکٹرز کا مسئلہ تو نہیں تھا نا. انہوں نے بابا وغیرہ گھر آتے رہتے تھے, مطلب کافی لوگ یہ پیر والا ہوتے ہیں نا, جو تو روحانی ان علم کو وغیرہ بلایا جانتے کرتے ہیں. تھے. سمجھ گیا میں. جی جو روحانی علم وغیرہ جانتے تھے ان کو آپ کو چیک کرایا گیا, ان لوگوں کو دکھایا گیا آپ کو, جی جی صاحب علم جن کو جی, بولتے ہیں. ان صحیح. لوگوں کو دکھایا گیا. جی, تو وہ اکثر لوگ آتے نا, تو ظاہر سی بات ہے میں اب جوان بیٹی تھی تو مجھے وہ لوگ مار بھی تو نہیں سکتے تھے, تو وہ ایسے میرا کام کر کے چلے جاتے. وہ جیسے ہی وہ جاتے تو پھر مجھے ویسے ہی تکلیف ہونا سٹارٹ ہو جاتی. کافی ٹائم تک میرے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا کہ میں بالکل بے ہوش ہو جاتی. پتہ ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں ان چیزوں کو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ریئل میں نہیں ہوتی ہے. جی جی وہ ایسا جو ہی ہے, بہت لڑکی سارے ہوتی ایسے ہے, واقعات آئے ہیں میرے سامنے کے جن میں سے لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے کہ ایسا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن پھر ان کے ساتھ اچانک کوئی ایسا واقعہ جی ہوتا ہے کہ وہ اسے زندگی بھر نہیں بھلا پاتے. جی, میں ان چیز کو بس سوچتی ہوں تو میں رونا سٹارٹ ہو جاتی ہوں. اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, میں توبہ کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس تکلیف میں نہ ڈالیں. بہت بری, دنیا کی سب سے مشکل تکلیف ہے یہ. آمین آمین, بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے لوگ اتنے جاہل ہیں نا, ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, اس پہ اللہ ہی رحم کرے. بالکل ایسا ہی ہے. آمین. کیونکہ یہ اب دیکھیں گے کوئی بھی انسان ہے, ہوتا ہے کہ وہ چلے میں مانتی ہوں کہ کرتے ہوں گے لوگ, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کرپٹ بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے ہوتے ہیں, کرتے ہیں لوگ. لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی ایسے ہی کرے. میری فیملی میں بھی ایسے لوگ تھے جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ہوتا ہے ایسا. ان کا یہ ماننا تھا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں, میں ڈرامہ کرتی ہوں. لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ میرے ایک انکل تھے, وہ ان کے جاننے والا ایک دوست تھا نا, ان نے بتایا کہ اس طرح ایک بابا ہے, چنڈالی رہتے ہیں, سائی مشتاق ان کا نام تھا, اچھا اچھا. تو ان کے پاس آپ اس کو لے کے جائیں. پھر یہ ہوا کہ میں تو کہیں نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھے تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ مجھے گھر سے باہر لے کے نہیں جاتے تھے. میں بس ایک صحیح. کمرے میں ہی رہتی تھی, اور جب میں باہر آتی تھی تو میں بالکل ایسے ہی پڑی رہتی تھی. میرے پاس سے کوئی گزر بھی جائے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, جیسے کوئی پاگل ہے. صحیح ہے. تو پھر انہوں نے انکل سے ایسے بات کی کہ اس طرح ہمارے یہاں ایک لڑکی ہے تو اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو ہم کیا اس کو آپ کے پاس لے کے آئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کے آنا. پھر مجھے نا ان کے پاس لے کے گئے گھر والے. پھر انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا, میں بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کو اب نیکسٹ پہ لے کے آنا. پھر میں گئی, پھر انہوں نے مجھے ایک رنگ دی ہے, اور اچھا وہ رنگ ہے نا میرے پاس ہے. میں اس رنگ کے میں مطلب جیتی ہوں تو اسی رنگ کی وجہ سے جیتی ہوں. اچھا, کبھی مطلب جب آپ کے اس طرح جب آپ بے ہوش رہتی ہیں, آپ کے ایسے واضح نکلتی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں, تو جی اس جی. دوران آپ کے گھر والے کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی کیا ایکشن, کیا گیسچرس تھے آپ کے, آپ کیا کرتی تھیں؟ اس ٹائم میں چلاتی تھی, خود کو نوچتی تھی, اور اچھا میرے اچھا. سامنے جو بھی آتا تھا میں اس کو بھی نوچتی تھی, چاہے جو بھی ہو وہ. میں اس ٹائم بہت میں کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی. میں اس ٹائم کچھ بھی کر سکتی تھی کسی کے ساتھ بھی. اللہ اکبر. صحیح 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 صحیح. تو اس کے بعد پھر جب آپ ان بابا کے پاس جانا شروع ہوئی ہیں, تو کیا اس کے بعد یہ آستے آستے چیزیں ختم ہونا شروع ہوئی ہیں, پہلے سے بہتر ہونا جی شروع جی, ہوئی اس ہیں؟ کی بہت زیادہ, میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی. اچھا پھر اچھا. ابھی بھی میں ہو جاتا ہے, میں اگر کسی مطلب فوٹکی والے گھر پہ مجھے جانا من ہے,
کہ ماتمداری وغیرہ ہو میں وہاں پہ نہیں جاتی، کیونکہ میں اگر وہاں پہ جاؤں تو مجھے اتنا پین ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے انہوں نے ایک رنگ دی ہوئی ہے نا، میں وہ پہنتی ہوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں. اچھا لیکن صحیح. جب بھی میں ایسی کہیں بھی جگہ پہ جاؤں تو مجھے اتنے کٹ لگنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، مجھے گردن سے کٹ لگنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو میرے پورے جسم میں کٹ لگ جاتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بالکل سامنے لگے ہوئے لیکن نظر نہیں آتے ہیں وہ کٹ. اوہو. چلیں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس چیزوں کے چنگل سے انشاءاللہ نکالے گا، ہماری دعا ہے آمین خدا. آمین. تو یہ اس لڑکی کو آپ نے جو آپ کو لڑکی ملی تھی جو آپ کہتی کہ بہت خوبصورت ہے، اس کے بعد یہ واقعات ہوئے تو جی ان بزرگوں نے کیا بتایا کہ کیا فرسٹ ٹائم. چیزیں ہیں یہ کیا جی یہ کون سی مخلوق ہے جو آپ کو اس طرح تنگ کر رہی ہے؟ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کیا بتایا اس بارے میں؟ انہوں نے بتایا تھا یہ مطلب ان لوگوں کو میں پسند ہوں، وہ چڑیلے ہیں نا ان لوگ کو، مطلب انہوں نے مجھے جو لڑکی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اس نے دیکھا، اس کو پسند آ گئی فرسٹ ٹائم ہی. اچھا اچھا. تو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. مطلب یہ آپ کے ساتھ دو بار یہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ایک دفعہ آپ کے جو چچا تھے جو روحانی علاج جانتے تھے انہوں نے ایسے آپ کو روحانی علاج کے ذریعے ٹھیک کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی چیزیں. جی دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گئی. انہوں نے بہت کوشش کی مجھے ٹھیک کرنے کی لیکن نہیں، وہ پھر مجھے ٹھیک نہیں کر سکے. وہ ایک ڈائن تھی، جو سیکنڈ ٹائم ہوا میرے ساتھ وہ ایک ڈائن تھی، ڈائن مخلوق سے تھی. اچھا اس نے اپنا بتایا تھا مطلب کہ میں ڈائن ہوں اور اس طرح؟ جی جی اچھا پورا ڈیٹا بتایا تھا اس نے. وہ میرے گھر والے کہتے ہیں نا وہ ڈائن تھی اور دلی سے تھی. اچھا. اس اٹلی کے سے اپنے تھی؟ فرینڈس بھی آیا کرتے تھے ہمارے گھر. اس نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اپنے بارے میں. مطلب وہ فرینڈلی تھی، یعنی مجھے چھوڑ کے باقی سب سے گپ شپ بھی کیا کرتی تھی ہمارے گھر میں. مطلب میں تو بے ہوش ہوتی تھی نا تو میرے اندر اس کی آوازیں نکلا کرتی تھی، خود بولا کرتی تھی سب کے ساتھ. مطلب یہ آپ کی کہانی سن کے تو میں خود کافی اسکیئرڈ فیل کر رہا ہوں، لیکن چلیں اللہ پاک رحم کرے گا، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور ابھی مطلب جب تک انشاءاللہ. آپ کے ہاتھ میں وہ رنگ ہے تب تک آپ ٹھیک ہیں؟ جی جب تک وہ میرے پاس رنگ ہے نا، ان بابا نے مجھے بولا ہوا ہے کہ وہ رنگ آپ نے کبھی گم نہیں کرنی ہے. بلو کلر کی وہ رنگ ہے اور وہ میں ہمیشہ، اب تو مجھے پکی اس کی عادت ہو گئی ہے نا، اس کو میں اتارتی ہوں تو مجھے اتنا خوف لگتا ہے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے جیسے مجھے وہ کھا جائے گی. صحیح 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 صحیح. چلیں اللہ پاک آپ کا جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آمین آمین. اگر آپ ہمارا چینل دیکھتی ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس لازمی شیئر کیجیے گا. اور اگر دوبارہ جی سے ضرور. کوئی واقعہ آپ کو پتہ ہوا، آپ جس ٹائم چاہیں ہمارے چینل پہ آ کے کال کر سکتے ہیں، اپنا وائس نوٹ بھی بھیج سکتی ہیں. جی کیونکہ ٹھیک ہے. لیڈیز کو ایشو ہوتا ہے کہ ویڈیو کال وغیرہ یا وائس کال کا، تو اپنا وائس نوٹ بھی بھیج سکتی ہیں. اگر آپ کی کسی جاننے والے کے ساتھ یا ایسا کسی قریبی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہم اس کو جی آپ ٹھیک کی ہے. زبانی ہی دنیا کو سنائیں گے. جی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے. ہاں ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. شکریہ شکریہ. بس دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. اللہ آپ کے لیے دنیا کی ہر آزمائی سے بچائے. الہی بہت بہت یہ شکریہ. بہت آپ لوگوں بری کی مشکل محبت اور دعائیں تکلیف ہے. ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت اور دعائیں ہیں جو بس ہیں. اور ہم بھی لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا سامنے آئیں کہانیاں اور لوگوں کو پتہ چلے، کوئی اویئرنیس ہو، کہ تاکہ معاشرے جی میں جی پازیٹیو پیغام جائے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو ساتھ بہت تکلیف دیتی ہیں یہ چیزیں. وہی نا بالکل. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی بات ہوگی. جی ضرور. نیکسٹ چلے میں اگر آپ کو میری اچھی لگی ہو اسٹوری تو میں نیکسٹ آپ کو پھر شیئر کر دوں گی. جی جی آپ جب چاہیں شیئر کیجیے. آپ اپنا چینل ہے، جب چاہیں آپ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو اسے ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. ہمارا نمبر کمنٹ باکس میں پنڈ ہے. آپ ہمیں اس نمبر پر اپنے وائس میسیج کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.